السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سفر طائف سے شروع ہوگا اور بیت عقبہ، اولا اور ثانیہ، یہ ہمارے 2-3 ٹاپک ہیں آج کے۔ تو اس وجہ سے ایک بات خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ ترتیب ہوتی ہے کہ جب کچھ عرصہ پڑھ لیں، 2-3 دن لیکچر ہو جائے، اس کے بعد ایک دن ٹیسٹ ہو جائے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کورس کو تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے 3 دن کا لیکچر ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے کل انشاءاللہ پھر ٹیسٹ کی شکل بنے گی۔ اس ٹیسٹ میں یہ ہوگا کہ آپ سے شارٹ کویشچن کے طور پہ کچھ پوچھا جائے گا اور کچھ آپ سے فل ان دی بلینکس کے طور پہ پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کا نام بتائیں، اس چیز کا نام، اس سن کا نام بتائیں جب یہ واقعہ ہوا، یا یہ ہے کہ اس میں شارٹ کویشچن جو ہیں تقریباً جو ہے 10 ایک شارٹ کویشچن اور 10 ایک فل ان دی بلینکس، 15 ایک نمبر کا یہ پیپر ہوگا آپ کا۔ تو اس کو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کورس کو جو ہے اچھی طرح دیکھ لیں۔ جن بچوں کو ابہام ہے کہ کتاب اس کے لیے کون سی لی جائے، تو میں نے پہلے دن ہی اس کی یہ جو ہے نا تفہیم اسلامیات کے بارے میں بتایا تھا۔ باقی بھی اور بھی بکس وغیرہ جو ہے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں۔ ایک تو جو ہے انوار اسلامیات ہے چودھری حنیف صاحب کی، ایک اسی طریقے سے ادریس لودھی صاحب کی کتاب ہے مثالی اسلامیات۔ تو جو بھی کتاب، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ تر بچوں کے پاس تفہیم اسلامیات ہے ملک اسلم صاحب کی، تو اس کو ہم فالو زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 1-2 چیپٹر انہوں نے کچھ ڈیٹیل سے دیے ہوتے ہیں، دوسرے نے ذرا اس کو تھوڑا سا بیان کیا ہوتا ہے۔ جو آدمی اس کی کوشش کر سکے وہ ان ساری بکس کو چاہے دیکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اس کی علم کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ تو البتہ میں نے یہ بات واضح کر دی کہ اب اگلا جو آپ کا ہے کل انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ کی شکل بنے گی، جس میں آپ نے یہ سارے کورس سے آپ سے 10 شارٹ کویشچن اور 10 فل ان دی بلینکس یہ آپ سے انشاءاللہ پوچھے جائیں گے، جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے اسٹڈی کو وقت دے رہے ہیں۔ تو پہلا ہمارا ٹاپک ہے سفر طائف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشقتیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور اسلام کا یہ خاصہ ہے جو بھی دین حق ہوگا اس کے اندر قربانی، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ اس کا خاصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے تکلیفوں کے ساتھ پریشانیوں کا سامنا کرتے کرتے انہوں نے دین حق کو پھیلایا ہے۔ تو دین حق کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر مشقتیں ہیں، اس میں تھوڑی سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر جو ہے آدمی اس بات کو جو ہے وہ عام کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مدتوں سے ایک چیز پہ، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس لیے جو ہے ایک دم نہیں آئیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے، تو ان میں جو سمجھدار اور فہم والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے متوجہ ہوتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر ایسا ایسا کرتے کرتے سارے کے سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور بڑی بڑی قربانیاں۔ دیکھیے، ایک تکلیف کو برداشت کرنا اور ہوتا ہے، اور ایک اس کی کہانی سن لینا یہ ایک اور بات ہے۔ کہانی سننے سے اس مشقت کو، اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو اس آدمی نے برداشت کی ہے۔ تو کیسے کیسے جو ہے سخت حالات، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد حرام میں، اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کی پیٹھ پر جو ہے وہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دیا۔ وہ اتنی بھاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سجدے میں، وہ کیسے اٹھیں؟ وہ تو حضرت جو ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور آ کر کسی کے سہارے سے انہوں نے اس اوجڑی کو ہٹایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے سے وہ سر اٹھا سکے۔ ایسے ہی جو ہے ایک موقع پر عقبہ بن ابی معیط، اس نے حضور علیہ السلام کی گردن میں کپڑا ڈالا، اور پھر اس کو اتنے بل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ ابھی کہہ دینا آسان ہے، لیکن جس ہستی نے یہ مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس پتہ اسے محسوس تو اس کو ہوا ہے، سننے والے کو تو محسوس نہیں ہوتا نا کہ یہ کتنی مشقت برداشت کی گئی ہے۔ تو اس اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مصائب، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی، اور
کس کس طرح کے ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر ہوئے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مقاطع کیا گیا. 3 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کے اندر قید ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے آپ کو نہ کوئی کھانے پینے کی چیز دستیاب تھی، نہ آپ بازار سے خرید و فروخت کر سکتے تھے، نہ گزرنے والوں سے کچھ لین دین کر سکتے تھے. درختوں کے خشک پتے جو ہیں وہ جھاڑتے، ان کو پانی میں بھگوتے اور اس کو پھانک لیتے. یہ ایک دن کا کھانا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے، 1 ماہ کا نہیں ہے، بلکہ 3 سال یہ اس انداز سے حضور علیہ السلام نے گزارا فرمایا. تو یہ حالات مسلسل پیش آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ مکہ کے بالکل قریب ہی تقریباً جنوب مشرق کی طرف 60 میل کے فاصلے پر طائف کا ایک آبادی ہے طائف، تو میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس سے امید ہے کہ یہ لوگ اگر اسلام کی طرف آ گئے تو مسلمانوں کو ایک جو ہے ایسی جگہ مل جائے گی جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اسلام کا کام کر سکیں. تو اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا ہے، اور 60 میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے کر گئے ہیں. 60 میل. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس محنت کو کرتے رہے. وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، مسعود، حبیب اور عبد باللیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھدار سمجھتے ہوئے ان سے جو ہے وہ دین کی بات کی اور اپنی مدد کی طرف انہیں متوجہ کیا. تو ان تینوں نے بڑے جو ہے اکھڑ انداز میں اور بے رخی اور بد اخلاقی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے. ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا کہنے لگا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کی بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسی شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. یہ انداز تھا ان کے وڈیروں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مایوس ہو کر عام لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ فرمایا. تو لوگوں سے ملاقاتیں کیں، لیکن جو قبیلے کے وڈیروں کو، سرداروں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جو ہیں آپ عام لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، تو انہوں نے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، مذاق اڑائیں، پتھر ماریں. اب پتھر ماریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھتے ہیں تو پتھر، اور پاؤں اٹھاتے ہیں تو پتھر. دونوں جوتے خون سے لت پت ہو گئے. سر مبارک سے جو خون چلا ہے وہ پاؤں کے جوتوں میں جا کر جمع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک ہی بول ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے امن کے ساتھ وہاں بیٹھے. تو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں، جیسے آپ فرمائیں اس کے مطابق جو ہیں وہ عمل کریں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے. تو فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو طائف کی بستی جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں تاکہ یہ کچھ لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یا اللہ میں اس کی بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے. اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تھے. طائف سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے. اب یہ واقعہ اس حد تک مشقت کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 60 میل تشریف لے گئے پیدل، پھر واپسی بھی کی، اور جو ہے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے اور بلاتے رہے.
اس کے بعد جو ہے یہ ان ساری کی ساری مشقتوں کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام دیا ہے وہ معراج کا واقعہ ہے۔ معراج جو ہے 10 اعلان نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی۔ تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا۔ معراج کا واقعہ 27 رجب 1090، 27 رجب 1090 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جنت کا جانور براق اس کو لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار کروایا، اور سب سے پہلے جو ہے بیت المقدس میں فلسطین میں تشریف لے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام کی امامت کے بعد یہ آپ کے 2 سفر ہیں۔ ایک آپ کا زمینی سفر ہے مکہ سے فلسطین کی طرف، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے فلسطین سے سدرۃ المنتہا تک۔ تو یہ 2 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر فرمائے، جس کو 15ویں سپارے کے شروع میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لے گئی، پاک ہے وہ ذات۔ تو پہلا سفر جو ہے وہ زمینی ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اوپر اٹھے ہیں تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا جنت کی خوشبو یہیں سے آنی شروع ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نہیں، جنت کی خوشبو یہ 2 قبروں سے آ رہی ہے۔ وہ ایک باندی تھی فرعون کی جو ایمان لے آئی، اور اس نے جو ہے فرعون کو جب پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے تو اس نے اس باندی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، مختلف قسم کے لالچ دیے، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن اسلام ایسی چیز ہے جب دل میں گھر کر جاتا ہے پھر یہ اپنے علاوہ کسی کا نہیں چھوڑتا۔ جب دل کے اندر اسلام بیٹھ جائے، آج ہمارے ہاں اسلام جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، جب جاتے ہیں چھوڑ کے کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ جب اسلام دل میں ہوتا ہے پھر ہر قسم کی مشقت آدمی برداشت کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہر قسم کی مشقت آدمی برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس نے جو ہے اس باندی کی 2 بچیاں تھیں، ان میں سے ایک بڑی بچی کو جو ہے اٹھایا، 2-3 سال کی بچی تھی، پانی کے کھولتے ہوئے کڑاہے کے اندر اس کو ڈال دیا کہ یہ ایمان نہیں چھوڑتی، میں اس کی بچی کو جو ہے وہ آگ کے پانی کے کڑاہے میں ڈال رہا ہوں۔ بچی جو ہے تھوڑی سی دیر کے اندر اس کی ہڈیاں وغیرہ گل گئیں اور سارا جسم جو ہے ختم ہو گیا۔ تو پھر اس نے دوبارہ مطالبہ کیا فرعون نے کہ ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، تو ایمان چھوڑ دے اور مجھ پر میری بن جا اور مجھے ہی اپنا رب مان لے۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری شیرخوار بچی کو بھی ایسے ہی چھین کے کڑھائی کے اندر ڈالا، وہ بھی جل بن گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، تو ان کی ہڈیوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ تو وہاں سے حضور علیہ السلام نے بیت المقدس سے جب اوپر اٹھے ہیں تو اس باندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی کہ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں اوپر تشریف لے گئے معراج کے لیے۔ پہلا آسمان، دوسرا، مختلف انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا ہے مختلف آسمانوں پر، ایک آسمان پر، پھر دوسرے پہ دوسرے دیگر انبیاء نے، پھر تیسرے پہ اور انبیاء نے، حتیٰ کہ جب سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ایک درخت ہے، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، سب سے اونچا وہ بیری کا درخت ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میری یہاں بس ہو گئی ہے، میں اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک تخت آیا جس پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے،
اب یہ کتنا بڑا فرق ہے کلیم کا اور حبیب کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، جب وادی مقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ یہ مقدس وادی ہے، آپ اپنے جوتے اتار دیجیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں اور کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ جوتے اتاریں، قطعاً نہیں۔ تو اللہ کے حضور پہنچے ہیں اور اللہ نے اتنے قریب بلا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید فرمایا ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے اور قریب ہو جاؤ، میرے اور قریب ہو جاؤ، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عاجزی کو پیش فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبانی، میری جانی، میری مالی عبادت آپ کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں۔ اس پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساتھ جوڑا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی آپ کا سلام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہادت دی ہے سدرۃ المنتہا سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس اتحیات کو ہماری نماز کا حصہ بنایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا کلیم بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، عیسیٰ کو اپنا روح اور کلمہ بتایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، ایسے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا۔ تو اے اللہ مجھے کیا عطا فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے اور اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے عرش پر اللہ جل شانہ نے لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان دینے والا بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور ساتھ ہی کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا جو کلمہ تھا اس کے اندر نبی کا نام شامل نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا بول یہی رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو فرمایا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور آپ کو سب سے بڑا جو تحفہ عطا فرمایا وہ نمازوں کا ہے۔ 50 نمازیں جو ہیں اس کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ امت جو ہے اس پر مشقت نہ ہو تو اللہ کے حبیب بار بار تشریف لے گئے، تو فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن اجر پھر بھی 50 کا ہوگا۔ اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ 10 گنا ملتا ہے، ہر نیکی پر کم از کم جو اجر اس امت کو ملے گا وہ 10 گنا ہے۔ 5 نمازیں ادا کریں گے اور اجر جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہوگا۔ اب یہ واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جنت دوزخ کی سیر فرمائی اور وہاں سے واپس تشریف لائے اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو ابھی تک دروازے کی کنڈی اسی طرح حرکت میں تھی اور بستر پر اسی طرح گرمائش موجود تھی۔ جیسے آدمی اٹھ کر جاتا ہے بستر گرم ہوتا ہے، ایسے ہی بستر ابھی گرم تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ تھوڑی سی دیر میں اور یہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ ساری سیریں بھی کروائیں اور اپنا دیدار بھی کروایا۔ تو اس پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج جسمانی اور عالم بیداری میں کیا ہے۔ اب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کو سنایا، سننے والوں میں مسلمان بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں۔ تو ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو وہ بھاگا ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، وہ موقع پر موجود نہیں تھے، اور ان سے آ کر کہنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ راتوں رات بیت المقدس چلا جائے اور وہاں سے جو ہے پھر 7 آسمان دیکھ آئے، 7
ساتھ جو ہیں جنت کی اور دوزخ کی سیر کر رہا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر انہوں نے فرمایا ہے تو حق اور سچ ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صدیق کا لقب اس معراج کی تصدیق کرنے پر اللہ جل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے معراج کا، اور یہ ہوا کیسے؟ جب حضور علیہ السلام مشقتیں برداشت کریں اللہ کے دین کے لیے۔ یہ اللہ کے ہاں ضابطہ ہے، ان مع العسر یسرا، مشقتیں آئیں گی تو پھر آسانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی تو اس کے بعد اللہ راحت کے راستے بھی کھولیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ نے یہ انعام دیا معراج کا۔ انبیاء سابقین کو معراج کروایا گیا زمین کے مختلف ٹکڑوں پر، کسی کو کوہ طور پر بلا کر معراج کرایا گیا، کسی کو جو ہے وہ مختلف وادیوں کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تو اپنے عرش کے اوپر بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اور پھر سب سے بڑا تحفہ کہ اللہ کی بارگاہ میں امت کھڑی رہے۔ نماز جو ہے وہ سارے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو قیام کی حالت میں رہتی ہے، اور جب سے پیدا ہوئی ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو رکوع کے عالم میں جھکی ہوئی ہے، اور جب سے پیدا ہوئی ہے وہ اسی رکوع کے عالم میں ہے، اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو سجدے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو اتحیات کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اللہ نے سارے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ امت کو نماز کی شکل میں دے دیا۔ ہمارا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی لوگوں انبیاء علیہ السلام کو تو معراج کروایا گیا، حضور علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، عرش پہ بلایا گیا، لیکن یہ امت جیسی ہی نماز پڑھے گی تو اللہ سے ہم کلام ہو جایا کرے گی۔ اور بعض روایات کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جب انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے والا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آدمی کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا ہے۔ آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں نصف لی و نصف لک، بندے اب تو نے مجھ سے اپنا تعلق بنا لیا، اب جو تو مانگے گا میں دوں گا۔ تو آدمی سب سے بڑی دعا ہدایت مل جائے اس کی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑی دولت دنیا میں، سب سے بڑی دولت نہ مال ہے، نہ چیزیں ہیں، نہ عہدے ہیں، نہ وزارت ہے، نہ صدارت ہے، سب سے بڑی دولت ہدایت کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمایا کرتے تھے کہ اپنی معرفت اور اپنا تعلق کی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل عطا فرماتے تھے۔ تو ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اور ہدایت کا بڑے سے بڑا امت کا جو فرد جو ہے سب سے بڑی ہدایت کو پہنچا ہے امت میں، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ چلتے کہ جو ہے اللہ کا عرش اللہ کا سلام ان کے پاس آیا، اور بلال حبشی ہیں کہ چلتے زمین کے اوپر ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہدایت کی اعلیٰ شکلیں ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو سب سے بڑی ہدایت کی دولت عطا کی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ سب سے بڑی دولت مانگو، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ۔ اور صراط مستقیم کن لوگوں کا، کون لوگ ہیں جن کے صراط پہ ہمیں چلنا ہے؟ وہ ان انبیاء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ صالحین کا ہے۔ اور کس راستے سے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے زیادہ جن لوگوں کی نقل کرنے سے روکا گیا ہے وہ مغضوب ہیں یعنی یہود ہیں، اور ضالین ہیں یعنی نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے طریقوں سے چلنے سے یا اللہ تو ہمیں بچا، اور ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ تو یہ نماز کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی یادگار ہے، جیسے بہت بڑا انعام، بہت بڑا تحفہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے یہ لے کر امت کے پاس تشریف لائے۔ تو
تیسرا بڑا واقعہ جو ہے اس عرصے میں وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا ہے۔ تیسرا بڑا واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ تھی کہ حج کے جو ایام ہوتے تھے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم کے جو اوقات تھے، اس میں مختلف لوگ، کچھ لوگ پہلے آ جاتے، کچھ لوگ بعد میں آتے، دیر تک رہتے۔ تو حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز سے آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کے پاس چل چل کے جاتے اور انہیں جو ہے ان سے تعارف کرتے اور پھر اپنی ذات کا تعارف کرواتے اور اپنا کلمہ ان کے سامنے پیش کرتے، اپنی دعوت اپنے دین کی طرف متوجہ کرتے۔ اب بعض قبائل جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے، بعض بالکل نہ کرتے اور تکلیفیں بھی دیتے۔ تو ایسے ہی یثرب سے 12 لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے قبیلہ بنو خزرج کے، اور انہوں نے آپ سے پھر رات کے وقت عقبہ اولیٰ، عقبہ کے اندر ایک گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اسلام لے آئے تو بیعت کی، کیونکہ مکہ کی سرزمین اس وقت تک موافق نہیں تھی۔ عموماً اعلان کوئی آدمی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا تھا، اس حد تک مصائب کا سامنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا، اور جو ہے بعض لوگوں نے تو اس پہ بڑا اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا کہ جہاں حضور ملیں گے ہم نے یہ کرنا ہے۔ ابو لہب جیسے لوگ، ام جمیل جیسی عورتیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت طے کیا کہ یہ گھاٹی ہے، یہاں ہم رات کو اکٹھے ہوں گے۔ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیں آپ کی دعوت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو پیش فرمایا تو انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو کچھ 6 شرائط جو ہیں، 6 شرائط ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی۔ سب سے پہلی شرط وہ توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا فرق جو ہے نا نبیوں، سب سے بڑا فرق ادیان کے اندر اسلام کا اور ان کا یہ ہے، اسلام سب سے پہلا تقاضا توحید کا کرتا ہے، کیونکہ اگر توحید ہے تو اسلام ہے۔ توحید اگر اندر سے نکل جائے تو باقی عبادتوں کی تو باقی قومیں بھی کہتی ہیں، باقی مذاہب بھی کہتے ہیں آپس کا سلوک اچھا ہو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا جائے، چوری نہ کی جائے، زنا نہ کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اور جو ہے بہتان نہ لگایا جائے۔ لیکن توحید اور رسالت یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو جس کا مطالبہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 باتیں یہی فرمائی کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر حال میں تسلیم کریں، توحید اور رسالت۔ باقی باتیں جو اس معاشرے کے اندر اس کو کمی تھی اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ 6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طے کی، اس کے اوپر بیعت کی گئی۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسا صحابی دے دیں جو ہماری تربیت کریں اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے معلم اور مدرس کے طور پر جس ہستی کو چنا گیا ہے وہ مصعب بن عمیر ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے معلم ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو ملیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو اگلا سال جو ہے 13 نوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی اوس اور خزرج سے 72 مرد اور 2 عورتیں یہ تشریف لائے حج کے موقع پر، اور مقصود ان حضرات کا اسلام قبول کرنا تھا، کیونکہ مسلسل مصعب بن عمیر کی کاوشیں تھیں، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ تو مدینے کی سرزمین بڑی نرم زمین تھی، جہاں دعوت چلی اسلام قبول کر لیا، جبکہ مکہ کی سرزمین جو ہے بڑی سخت تھی۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پنپنے میں، دعوت کو دلوں کے اندر گھر کرنے میں بہت مشقت برداشت کرنی پڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 72 مردوں اور 2 عورتوں کے بیعت فرمائی، اور پھر جو ہے ان لوگوں نے اس کا تقاضا کیا
کہ آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو آپ کے چچا جو ہیں عباس، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی حمایتی تھے، آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ اے مدینہ، اے یثرب والو، دیکھو یہاں حضور اسلام کا قبیلہ ہے، یہاں آپ کا خاندان ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں نہ کریں لیکن ہم آپ کی حمایتی ہیں، ہم آپ کے معاون ہیں، ہم آپ پر دل و جان سے نثار ہیں، لیکن آج تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مکہ سے مدینہ آ جائیں، تو تم کیا کرو گے؟ ایسا نہ ہو کہ جب تم پر مشقتیں اور پریشانیاں آئیں تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور آپ کو تنہا کر دو اور آپ کی حمایت نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آئے ہیں یہ سارے ادیان کو اسلام کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اور سارے باطل مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں اور یہ رسومات رواج کو ختم کر کے سنت پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت مشقتیں تمہیں پیش آئیں گی، پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، تو یہ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تو ان 72 مردوں اور 2 عورتوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، ہم ساری مشقتیں برداشت کریں، تو جب جو ہے اسلام غالب آ جائے آپ واپس مکہ آ جائیں، ہم یہ نہیں چاہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تم میرے ساتھ اور میں تمہارے ساتھ، تمہاری ہر مشقت میں، ہر تکلیف میں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو پھر میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ فرمایا، تو بیعت عقبہ ثانیہ کا یہ معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن کیونکہ نبی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر ربی کا انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے امر آئے تو میں ہجرت کروں، تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے جب تک کہ اللہ کا امر نہ آ گیا، لیکن صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ ہوا، تو اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس کے یہاں تک جو ہے ہمارا یہ کورس ہوگا جو ہم مڈ کے اندر دیں گے، تو میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہر پورشن سے ہم سوال اٹھائیں گے، ہر پورشن سے، اور شارٹ کویشچن کے طور پہ تو 2 یا 3 شارٹ کویشچن یہاں سے ہوں گے اور ایک لانگ کویشچن حضور علیہ السلام کی مکی زندگی سے ہوگا۔ تو یہ اس لیے اس کو اچھی طرح ذرا دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے اس کو چلائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔